یہ سمٹ کا ہونا اسلام آباد میں ایک بڑی خوشائند بات ہے، لیکن اس سمٹ کا جو اصل مقصد ہے آپ کو لگتا ہے وہ حاصل ہو سکے گا جتنا پوری دنیا سے یہاں پر انویسٹرز موجود ہیں اور وہ پاکستان کے جو منرل جو ذخائر ہیں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے پاکستان آفر بھی ایسی آپشنز ان کو کر رہا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کر سکیں؟ سر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں گلوبلی ان حالات میں اس فورم کا ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں گے ٹرمپ نے بھی ایک جو کہ ٹریڈ وار شروع کر دی ہے، تو بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ اور یہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے کیا یہ اس میں جو کہ ہم نے آفر کر رہے ہیں اس کو پورا بھی کر سکیں گے؟ دیکھیں اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے جس پہ ہم ہمیشہ کے مار کھاتے ہیں کہ جب آپ انویسٹر کو بلاتے ہیں تو ہم دنیا بھر کے آسمان یا کیا کہ زمین آسمان کے خلاپے ملا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ فیسلٹی دیں گے، ہم آپ کو یہ فیسلٹی دیں گے، وہ دیں گے، مگر جو ہمارا بزنس انوائرمنٹ ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اب دیکھیں ابھی جو کہ SIFC کو بنے ہوئے بھی 2-3 سال ہو چلے ہیں، تو بزنس انوائرمنٹ میں ہمیں کوئی چینج نظر نہیں آ رہی ہے۔ بزنس انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو کہ اپنی فیکٹری لگانی ہے، یا آپ کو لائسنس لینا ہے، یا الیکٹریسٹی لینی ہے، یا دوسری طرف سے جہاں آپ کی جو آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو آپ کا جو کیا کہتے ہیں کسٹم کا سسٹم ہے، جو آپ کا دوسرا سسٹم ہے، سارے ایکسکلوسیو سسٹم ہے، ان میں بہتری نظر نہیں آتی۔ ایک چیز دوسرا چیز یہ ہے کہ ہم وعدے کر کے اس کو انویسٹر کو لے آتے ہیں، مگر جب ڈلیور کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ جس کی پرائم مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جب سی پیک ہے کہ جو ہمارے ابھی تو ہم یہ جو کیا کہتے ہیں منرل سیکٹر تو ابھی تو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، انفراسٹرکچر بنانا ہے، مشینری لانی ہے، پھر ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں اکوپمنٹ، ٹریننگ، اسکل ڈیولپمنٹ، ابھی بہت لمبا یعنی کہ اس میں چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں چیز تھی سی پیک، ہم اس کا جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس یا ایگریکلچر کا جو سیکنڈ فیز میں کرنا ہم اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو کامیابی کے لیے جو بنیادی شرط ہے کہ آپ کو اپنا بزنس انوائرمنٹ امپروو کرنا پڑے گا۔ اگر مثلا ہمارے رجسٹریشن کرنے کے لیے کمپنی کو کتنے دن لگتے ہیں، یہی جو ٹائم ہے آپ سعودی عرب میں دیکھیں تو وہ 30 منٹ میں کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جب تک آپ کے کمپیٹیٹرز ایسے ہیں تو آپ کو ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی اسی لیول پہ لانا پڑے گا۔ اچھا شکیل صاحب معذرت، لیکن مجھے یہ فرمائے گا کہ چلیں یہ تو ایک بات ہے کہ آپ نے کہا کہ طریقہ کار بھی آسان ہونا چاہیے، لیکن اگر میں معدنی وسائل کی بات کروں تو جو دعویٰ وزیراعظم صاحب کر رہے تھے کہ کھربوں ڈالرز کے ذخائر ہیں، آپ کے خیال میں حقیقتاً بھی واقعی اتنا زرخیز ہے پاکستان اور ان ذخائر کو استعمال کیا جائے تو ہمیں واقعی کسی بھی بیرونی بینک سے قرضہ لینے کی اور ان شرائط کو ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ میں اس کا جواب آپ کو 2 حصوں میں دوں گا۔ پہلی بات ہے قرضہ لینے والی جو بات ہے، اگر ہمارا جو کہ سسٹم ہے، جو ایگزسٹنگ جو کہ انڈسٹری لیول جو پوٹینشیل ہے یا ہمارے ایگریکلچر پوٹینشیل ہے، صرف ایگریکلچر کے پوٹینشیل کو چلا لیں تو ہمیں شاید قرضہ لینے کی بات نہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی یعنی کہ جو ابھی بھی جو اس کے بعد جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس میں کرپشن کو اور ان کی جو کہ کہتے ہیں شاخ خرچے کو نکال دیں تو شاید ہمیں پھر بھی ضرورت نہ پڑے۔ اب جو پوٹینشیل ہے اس کا کیا کہتے ہیں ہماری منرلز کا، دیکھیں وہاں ڈفرنٹ ایسٹیمیٹس آتے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے جناب کتنے ہیں، کبھی خربوں کی بات کرتے ہیں، کبھی اربوں کی بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹ جو ہے اس کو اپنی نگرانی میں ایک پورا پاکستان کا سروے کروائے، جیولوجیکل سروے کروائے، کہ جس میں یعنی کہ پھر آفیشیل فگر ہمارے سامنے آئے کہ کیا فگر ہے۔ جہاں تک ڈائیورسفیکیشن یعنی کہ ڈائیورس معدنیات کی بات ہے، پاکستان میں بہت ساری معدنیات پائی جاتی ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یعنی کہ جیولوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں کہ جو ہمارا یہ کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، جو ایریا ہے یا کچھ ایسے جو اس کے کیا کہتے ہیں بلوچستان کے، وہاں پر ریئر ارتھ میٹلز کے بھی ذخائر پائے جاتے ہیں۔ ریئر ارتھ میٹلز وہ ہوتی ہیں کہ جو کہ کمپیوٹرز میں یا اس میں کیا کہتے ہیں ڈیفینس پروڈکشن میں یا لیپ ٹاپ وغیرہ میں بہت سی چیزوں میں وہ استعمال ہوتی ہے جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ شکیل رحمی صاحب سر آپ کے قیمتی وقت